میری زندگی ہے تو کی اگلی قسط حقیقت میں تباہی، درد، پچھتاوے اور جذبات کی انتہا ثابت ہونے والی ہے، کیونکہ جو کام کامیار نے اپنے ساتھ کیا ہے وہ نہ صرف غلط ہے بلکہ روح کو ہلا دینے والا ہے۔ ایک ایسا انسان جو پہلے ہی شدید ڈپریشن میں تھا، جس نے اپنی عزت، اپنی محبت اور اپنا سکون سب کچھ ایک ہی جھٹکے میں کھو دیا، وہ اس حد تک ٹوٹ چکا ہے کہ اس نے خود کو ہی ختم کرنے کی کوشش کر ڈالی۔ سچ کہوں تو یہ دیکھ کر دل دہل جاتا ہے کہ ایک مضبوط نظر آنے والا مرد اندر سے کس قدر بکھر چکا تھا۔ ہاں، یہ ماننا پڑے گا کہ جو کچھ اس نے فاریہ کے ساتھ کیا وہ دیکھ کر ناظرین کو وقتی طور پر تسکین ضرور ملی، کیونکہ فاریہ یہی سب ڈیزرو کرتی تھی، کیونکہ کامیار اور آئرہ کے رشتے کو خراب کرنے کے پیچھے ماسٹر مائنڈ وہی تھی۔ خیر، جیسے ہی خدیجہ کو ہوش آتا ہے، آئرہ کے سامنے ساری حقیقت کھل کر آ جاتی ہے، اور اس لمحے آئرہ کا شرمندگی سے برا حال ہوتا ہے جب اسے احساس ہوتا ہے کہ اس نے کس قدر آسانی سے کامیار پر شک کر لیا۔ ایک دفعہ بھی اسے اپنی صفائی میں کچھ کہنے کا موقع نہیں دیا، بس ویڈیو دیکھی اور یقین کر لیا کہ یہ سب کامیار نے ہی کیا ہے اور وہ کبھی بدل نہیں سکتا۔ سچ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی آنکھوں دیکھا بھی جھوٹ ہو جاتا ہے۔ جس انداز میں آئرہ ہاسپٹل میں کامیار کے سامنے نظریں جھکائے کھڑی ہوتی ہے، وہ منظر بہت کچھ کہہ جاتا ہے، اور کامیار کا کہا ہوا بس ایک ہی جملہ جیسے آئرہ کے دل میں تیر کی طرح پیوست ہو جاتا ہے کہ میں تم سے نفرت کرنے لگا ہوں۔ کیونکہ کامیار کا بھی اصل دکھ یہ نہیں کہ اس کے اوپر اتنا بڑا الزام لگایا گیا، اس کی ویڈیو وائرل ہوئی، اس کا بھی اصل دکھ یہی ہے کہ کم سے کم آئرہ کو تو اس پر یقین کرنا چاہیے تھا۔ دوسری طرف آئرہ خود اندر ہی اندر ٹوٹ رہی ہے، خود کو قصوروار ٹھہرا رہی ہے کہ یہ میری غلطی ہے، مجھے کامیار پر بھروسہ کرنا چاہیے تھا۔ اسی دوران جب آئرہ گھر واپس پہنچتی ہے تو وہاں ایک اور قیامت اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ خاور اور اس کی ماں پورے یقین کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں کہ آج تو ہم نکاح کی تاریخ فائنل کر کے ہی جائیں گے۔ جمعے کو نکاح، مبارکبادیں، خوشیاں، سب کچھ طے ہو چکا ہوتا ہے۔ ایسے میں آئرہ کا آنا اور خاویار کے منہ پر زوردار تھپڑ مارنا، سچ پوچھیں تو ناظرین کے دل خوش کر دیتا ہے۔ پھر آئرہ جس جرأت سے اپنے والد کو پوری حقیقت بتاتی ہے، اور جس طرح عرفان صاحب سب جاننے کے بعد ایک بھی لمحہ ضائع کیے بغیر خاور اور اس کی ماں کو گھر سے نکال باہر کرتے ہیں اور حد سے زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ سب کیا ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ اگر ابھی بھی خدیجہ ہوش میں نہ آتی تو خاور کی حقیقت تو کبھی بھی کھل ہی نہ پاتی۔ آئرہ اور خاور کی شادی ہو جاتی اور آئرہ ساری زندگی کامیار کو قصوروار سمجھ کے اس سے نفرت کرتی رہتی۔ اب عرفان صاحب پریشان ہیں کہ آئرہ بالکل ٹوٹ چکی ہے، وہ بیٹی جو اندر سے بالکل خالی ہو چکی ہے۔ وہ اسے سمجھاتے ہیں کہ جو کچھ کامیار کے ساتھ ہوا وہ غلط ہوا، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ ویڈیو حقیقت تھی یا سازش، لیکن آئرہ کی حالت یہ ہے کہ اسے کچھ سنائی ہی نہیں دے رہا۔ اس کے منہ سے صرف یہی جملہ نکلتا ہے کہ بابا، اس انسان نے میرے لیے کتنا کچھ کیا اور میں نے اس کی ایک بات پر بھی یقین نہیں کیا، اب وہ میری شکل تک دیکھنا نہیں چاہتا۔ آئرہ خود کو بہت بے بس محسوس کرتی ہے تو دوسری طرف کامیار کو بھی کسی لمحے چین نہیں مل رہا۔ وہ نہ جینے کے قابل رہ گیا ہے نہ مرنے کے۔ آخر کار وہ ایک بار پھر آئرہ کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ جیسے ہی گھر کے باہر پہنچتا ہے تو اسے فلیش بیک ہوتے ہیں، سب کچھ یاد آتا ہے، کیسے وہ پہلی بار یہاں آیا تھا اور کیسے آخری بار ذلیل کر کے یہاں سے دھکے مار کے نکالا گیا تھا۔ جیسے ہی گھر والوں کو خبر ہوتی ہے کہ کامیار آیا ہوا ہے، سب دروازے کی طرف بڑھتے ہیں۔ عرفان صاحب دروازہ کھولتے ہیں اور کامیار کو دیکھ کر دل میں ایک امید سی جاگتی ہے کہ شاید اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے، لیکن کامیار جو کہ اندر سے مکمل طور پہ بکھر چکا ہوتا ہے، وہ عرفان صاحب کے سامنے پھوٹ پھوٹ کر روتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے آئرہ کو سچے دل سے چاہا تھا، انکل اس نے میرے ساتھ ٹھیک نہیں کیا، مجھے بہت تکلیف ہوئی ہے، میں نے بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا تھا، اب جتنی بھی کوشش کر لوں خود کو سمیٹ نہیں پا رہا، یہ حال ہو گیا ہے میرا۔ آئرہ اندر اپنی ماں کے ساتھ کھڑی سب کچھ سن رہی ہوتی ہے، ہر لفظ اس کے دل میں خنجر کی طرح اتر رہا ہوتا ہے۔ عرفان صاحب پوچھتے ہیں کہ اب کیا چاہتے ہو، اور یہاں کامیار وہ جملہ کہہ دیتا ہے جو آئرہ کے دل کو چیر کر رکھ دیتا ہے۔
وہ کہتا ہے کہ مجھے اب آئرہ میں کوئی دلچسپی نہیں، میں شادی بھی نہیں کرنا چاہتا۔ یہ سن کر آئرہ ٹوٹ جاتی ہے، آنسو بہنے لگتے ہیں۔ عرفان صاحب فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ خود کامیار کے پاس جائیں گے، اس کے والدین سے بات کریں گے اور اس رشتے کو بچانے کی پوری کوشش کریں گے۔ جب کامیار کو اطلاع ملتی ہے کہ آئرہ کے والد اس کے گھر میں بیٹھے ہیں تو وہ فوراً بھاگ کر ڈرائنگ روم میں آتا ہے۔ عرفان صاحب اسے سمجھاتے ہیں کہ جو ہو گیا سو ہو گیا، ماضی کو چھوڑو، آگے بڑھو، تم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو تو اس ناراضگی کو ختم کرو، لیکن کامیار کسی بات پر راضی نہیں ہوتا۔ یہاں عرفان صاحب کا ضبط ٹوٹ جاتا ہے اور وہ غصے میں کہتے ہیں کہ پھر بتاؤ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہماری غلطی ہے تو کیا ہم سب زہر کھا کر مر جائیں؟ اس پر کامیار وہ دردناک جملہ کہتا ہے کہ میں تو روز گھٹ گھٹ کر مر رہا ہوں، یہی کافی ہے۔ اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں کامیار ڈپریشن میں آ کر اپنے ساتھ سب سے بڑا ظلم کر بیٹھتا ہے۔ جیسا کہ ٹیزر میں ہسپتال کا سین دکھایا گیا، اس سے یہی لگتا ہے کہ کامیار اپنے ساتھ کچھ غلط کر چکا ہے۔ اسے ایمرجنسی میں ہاسپٹل لایا جائے گا، آپریشن تھیٹر میں اس کی سرجری چل رہی ہوتی ہے، ڈاکٹر اس کے سر سے خون روکنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، ٹانکے لگ رہے ہوتے ہیں اور باہر اس کی دادی ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگ رہی ہوتی ہیں۔ آئرہ کو جیسے ہی خبر ملتی ہے وہ پاگلوں کی طرح ہسپتال بھاگتی ہے۔ دادی آئرہ کو دیکھ کر اسے اپنے پاس بلاتی ہیں اور وہ سچ بول دیتی ہیں کہ تمہیں کامیار پر یقین کرنا چاہیے تھا، وہ خامیوں سے بھرا ہوا ضرور تھا لیکن بدل چکا تھا، وہ تم سے محبت کرتا تھا اور شاید اس غم کو سہ نہیں سکا۔ آپریشن کامیاب ہو جاتا ہے، کامیار کی حالت خطرے سے باہر آ جاتی ہے۔ آئرہ اس پورا وقت بے چین سی ہسپتال میں بیٹھی رہتی ہے، اس کا دل عجیب طرح سے دھڑکتا ہے کہ اگر کامیار کو کچھ ہو گیا تو آئرہ کیا کرے گی۔ بہرحال جب اسے ہوش آتا ہے تو آئرہ چپ چاپ گھر چلی جاتی ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ کامیار اس سے بات نہیں کرے گا، اور گھر جب پہنچتی ہے تو فلک اس سے بات کرتی ہے کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ یہاں آئرہ بھی پھٹ پڑتی ہے کہ مجھے اس انسان کی بالکل بھی سمجھ نہیں آتی، کبھی فرشتہ بن جاتا ہے اور کبھی ابلیس سے بھی 2 قدم آگے نکل جاتا ہے۔ اب آئرہ نے کامیار کے لیے ابلیس سے 2 قدم آگے نکلنے والے الفاظ کیوں استعمال کیے یہ تو ہمیں بہرحال آنے والی ایپیسوڈ میں ہی پتہ چلے گا، لیکن اتنا ضرور پتہ ہے کہ کامیار ہوش میں آنے کے بعد بھی آئرہ سے بات نہیں کرے گا۔ پہلے تو آئرہ کافی بار کامیار کے سامنے اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کرے گی، لیکن کامیار کی نگاہوں میں اسے اپنے لیے اجنبیت ہی نظر آئے گی۔ ایسے میں ناظرین لگتا تو یہی ہے کہ آئرہ ان حالات سے فرار کے لیے اپنے فادر سے کہے گی کہ میں اسپیشلائزیشن کے لیے آؤٹ آف کنٹری جانا چاہتی ہوں، اور جب کامیار کو پتہ چلے گا کہ آئرہ ملک چھوڑ کے جا رہی ہے تب یکدم اس کا دل بے چین ہوگا آئرہ کے لیے۔ اور اس سے پہلے کہ آئرہ ملک چھوڑ کے جائے کامیار آئرہ کے گھر پہنچ جائے گا، کیونکہ کچھ ٹیزرز میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کامیار دروازے پہ پہنچ کے آئرہ کے بھائی سے کہتا ہے کہ میں نکاح کرنے آیا ہوں، جس پہ آئرہ کا بھائی حیران ہو کے پوچھتا ہے کہ کس سے، تو کامیار کہتا ہے ظاہر ہے آئرہ سے، تم سے تو نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھتے ہیں ناظرین کہ آگے چل کے یہ سب کچھ کتنا ایموشنل ہونے والا ہے۔ کیا کامیار آئرہ کی محبت کو دوبارہ قبول کرے گا یا یہ زخم اتنا گہرا ہو چکا ہے کہ بھرنا ناممکن ہے؟ آنے والی اقساط کافی جذباتی ہونے والی ہیں، تو آپ میں سے کس کس کو نیکسٹ ایپیسوڈ کا بے چینی سے انتظار ہے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ہمارا ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔